نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الحافظ احمد بن محمد بن حجر العسقلانی فی کتابہ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام واخرج الشیخان عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ محترم اساتذہ کرام اور عزیزان طلبہ اعزاز، ہماری یہ مجلس حدیث کے درس کے بارے میں ہے۔ بلوغ المرام کی آخری حدیث۔ درس سے پہلے مختصر طور پہ یہ بلوغ المرام کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں تاکہ اس کتاب کی اہمیت ذہن نشین ہو جائے کہ یہ کتاب کتنی اہم ہے اور کتنی عظیم کتاب ہے اور کتنی مفید ہے۔ بلوغ المرام کا نام اصل میں یہ مشہور تو لفظ بلوغ المرام سے ہی ہے، لیکن اصل اس کا نام جو ہے نا، یہ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، یہ ہے اس کا نام۔ اس نام سے ہی اس کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ بلوغ کا معنی ہوتا ہے پہنچنا، مرام کا معنی ہے مقصد، رام یروم رومن، یعنی مقصد کو پہنچ جانا، مقصد کو پا لینا۔ اب مقاصد کئی ہوتے ہیں، یہاں کون سا مقصد مراد ہے تو یہ اگلے لفظ سے ہی پتہ چل جاتا ہے، یعنی من ادلۃ الاحکام، احکام کی دلیلوں کو انسان معلوم کر لیتا ہے۔ اور احکام سے مراد شرعی احکام ہیں، اور شرعی احکام کی اصول فقہ میں جو اقسام بیان کی گئی ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، وہ اولاً تو دو ہیں، ایک احکام تکلیفیہ اور ایک احکام وضعیہ۔ احکام وضعیہ اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں، یہ شرط، معنی اور سبب۔ شرط، معنی اور سبب، جنہوں نے الوجیز پڑھی ہے نا ان کے لیے آسان ہے، یا کوئی بھی اصول فقہ کی کتاب پڑھی ہو نا، ان کی تعریفات اور امثلہ یہ ذکر کی گئی ہوتی ہیں۔ یہ احکام وضعیہ، یہ علامات ہوتی ہیں احکام کے لیے، علامات۔ مثلا ظہر کی نماز کا وقت جب ہو جاتا ہے تو ظہر کی نماز فرض ہو جاتی ہے، تو وقت کب ہوتا ہے؟ جب سورج ڈل جائے۔ سورج ڈلنا جو ہے نا، یہ ایک قسم کی نشانی اور علامت ہے فرضیت صلاۃ ظہر کے لیے۔ یہ سبب کی مثال ہے۔ شرط کی مثال مثلا یہ وضو صحت صلاۃ کے لیے شرط ہے، یا مثلا فرائض کے اندر آپ مثال دے سکتے ہیں۔ کوئی بھی بطور شرط جو ہے نا، وہ کسی بھی حکم کے لیے جو بطور شرط ہے وہ وضعی حکم ہے۔ اسی طرح یہ معنی
عن الارث مثلاً یہ معنی کی مثال ہو سکتی ہے قتل کر دے کوئی قاتل وارث، وہ اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے، یہ اب معنی ہے اس کی وجہ سے وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ اور یہ نسب جو ہے نا یہ سبب ہے وراثت کا، وارث بڑھنے کا، نسب یا نکاح ہے مثلاً، تو یہ اگر موجود ہوگا تو بطور یہ علامت سمجھی جائے گی اس بات کی کہ یہ وارث ہے۔ یہ احکام شرعیہ، یہ احکام وضعیہ کی 3 قسمیں، اور احکام شرعیہ جو تکلیفیہ ہیں ان کی 5 قسمیں، یہ حرمت اور فرضیت یا فرضیت اور حرمت اور استحباب، کراہت، کراہیت اور اباحت، یہ 5 تکلیفی احکام شرعیہ ہیں تکلیفی۔ اور یہاں جو احکام ہے نا لعدلۃ من عدلۃ الاحکام، یہاں احکام سے یہی مراد ہیں، عدلۃ الاحکام سے یہی احکام مراد ہیں، کیونکہ حکم کی بنیاد ہوتی ہے دلیل پر، دلیل ہو تو حکم ہوتا ہے نا، تو دلیل اگر نہ ہو تو حکم ثابت نہیں ہوتا۔ اور دلیل اس کی آگے کس میں بڑھ جاتی ہے، مثلا کتاب اللہ یہ دلیل ہے، قرآنی دلیلیں کہیں گے جو قرآن مجید کے اندر دلائل ہیں، اور احادیث نبویہ کے اندر جو دلیلیں ہیں، یعنی حدیث نبویہ خود، یہ جو متون ہیں، جو الفاظ نبویہ ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، فعلی جو احادیث ہوتی ہیں، قولی احادیث جو ہوتی ہیں، یہ دلائل بن جاتے ہیں، یا تقریری حدیث یہ شرعی حکم کی دلیل بن جاتی ہے، ان کو کہتے ہیں الادلہ الحدیثیہ۔ اگر قرآن سے ہو تو کہا جائے گا الادلۃ القرآنیہ یا قرآنی دلیل کہا جائے گا، اگر حدیث ہو تو پھر اس کو حدیثی دلیل کہا جائے گا، حکم شرعی کی حدیثی دلیل۔ تو اس سے اس کتاب کا موضوع بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر حدیثی دلیلوں کا ذکر کیا گیا ہے، حدیثی دلیلوں کا۔ جس طرح صحیح بخاری ہے نا، اس کے اندر قرآنی دلیلیں بھی ہیں اور حدیثی دلیلیں بھی ہیں۔ جو بخاری پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کتنی آیات امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھی ہیں، مختلف ابواب کتب اور ابواب کے اندر آیات بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن بلوغ المرام کے اندر جو ہے نا چونکہ صرف احادیث ہی ذکر کی گئی ہیں، انہی سے احکام و مسائل اخذ کیے جائیں گے، تو یہ حدیثی دلیلیں بن گئی ہیں۔ اور یہاں ایک اصول کا لفظ بھی استعمال کیا ہے یہ خطبے کے اندر، اما بعد فہذا مختصر، یہ مختصر ہے، یشتمل علی اصول الادلہ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اصول کیا ہے؟ اصول کی جو اضافت دلیلوں کی طرف ہے نا، یہ اضافت بیانیہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اضافت بیانیہ جو ہے نا اس کے اندر یہ مضاف الیہ، یہ مضاف، یہ ہم جنسی ہوتے ہیں، ہم جنس یعنی ایک ہی ہوتے ہیں، جتنا خاتم و فضہ انگوٹھی ہے مثلا، چاندی اور انگوٹھی دونوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ نہیں ہیں، چاندی اور انگوٹھی۔ اسی طرح یہ جو ہے نا اصول الادلہ، اس کا اصل معنی اس طرح ہے کہ علل اصول التی ہی الادلہ، علل اصول التی ہی الادلہ، یعنی ان اصول پر یہ مشتمل ہے جو کہ دلیلیں ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اصول فقہ کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ دلیل جو ہے نا اس کا ایک معنی اصل بھی ہے، دلیل کا ایک معنی ہے نہیں، اصل کا ایک معنی دلیل بھی ہے، اصل کا ایک معنی دلیل ہے، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے استصحاب، اور ایک ہوتا ہے راجح، ایک معنی ہوتا ہے قاعدہ کلیہ، قاعدہ، یہ 4 معنی آتے ہیں یہ اصل کے۔ تو جو اصل بمعنی دلیل ہے نا وہ یہاں مراد ہے، اصل جو معنی دلیل ہے وہ مراد ہے۔ مثلا اصول لفظ ہے نا، تو اصول کا معنی بن جائے گا الادلہ، تو گویا کہ ادلہ ہی کی اضافت ہے ادلہ کی طرف، تو یہ اس لیے اضافت بیانیہ بنتی ہے، ان کے اندر منافات نہیں ہے کہ کوئی 2 چیزیں ہوں علیحدہ علیحدہ، کیونکہ دلیلوں کو بھی اصول کہہ دیتے ہیں، اصول فقہ کے اندر دلیلوں کو اصول کہہ دیتے ہیں۔ مثلا ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ اس مسئلے کا اصل کیا ہے، اس حکم شرعی کا اصل کیا ہے، تو یہاں اصل سے کیا مراد ہوتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، کیا اس کی دلیل قرآن میں ہے یا سنت کے اندر ہے یا اجماع دلیل ہے یا کیا ہے، یہاں یہی مراد ہوتا ہے، اصل سے مراد دلیل۔ تو یہاں بھی اصول سے مراد ادلہ ہی ہیں یہ، یعنی اس کے اندر دلیلیں جو ہے نا ذکر ہوں گی، اور ویسے اصل کا معنی ہوتا ہے جس پر اس کے غیر کی بنا ہو، ما یبتنی علیہ غیرہ، ما یبتنی علیہ غیرہ۔ اس کی آگے 2 قسمیں بن جاتی ہیں کہ حصی اور ایک معنوی۔
حصی کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک درخت ہوتا ہے نا، اس کے نیچے اس کی جڑیں ہیں، جڑیں، تو جڑوں پر درخت کی بنیاد ہوتی ہے، اگر جڑیں کاٹ دی جائیں تو درخت ختم ہو جاتا ہے نا، تو اس کو حصی بنا کہا جاتا ہے، حصی بنا۔ اس طرح دیوار ہے، اس کی جو نیچے بنیاد ہے جس پر یہ دیوار کھڑی ہے نا، تو یہ حصی بنا ہے، حصی بنا۔ ایک معنوی بنا ہوتی ہے، وہ ہے معنویات کے اندر، مثلا احکام شرعیہ جو ہے نا، اس کی بنا ہوتی ہے دلیل پر، یہ بنا معنوی ہے۔ مثلا کوئی بھی مسئلہ ہے نا، کوئی کرتا ہے، مثلا آج کل بھی کوئی مسئلہ کرتا ہے تو اس سے دلیل پوچھی جاتی ہے کہ تیرے اس مسئلے کی، تیرے اس حکم جو تو بتا رہا ہے، اس کی بنیاد کس پر ہے؟ اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر جو چاہے کہتا رہے، خلط ملط ہو جائے گا دین اسلام۔ اس لیے اصل بنیاد ہے یعنی ادلہ پر، احکام شرعیہ کی۔ اب دیکھیں آپ، ایک طرف تقلید ہے، تقلید، اور ایک طرف جو ہے نا تحقیق ہے۔ جو تقلید کرنے والے ہیں نا، وہ دلیل کے سار ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتی، دلیل کا چاہے کوئی دے یا نہ دے، دلیل ہو اس کی یا نہ ہو، وہ مسئلہ عام ہی کر دیتے ہیں بغیر دلیل کے۔ اس لیے تو تقلید کا معنی کرتے ہیں نا قبول و قول الغیر بلا حجہ یا بلا دلیل، کسی غیر کی بات، غیر نبی کی بات مان لینا بغیر دلیل کے، یعنی جس کی دلیل ہی کوئی نہیں ہے پھر بھی مان لینا۔ قبول و قول ینافی الکتاب او السنہ، یعنی کسی کی بات جو ہے نا وہ سنت یا قرآن یا سنت کے منافی ہونا، وہ قبول کر لینا، یہ بھی تقلید کی تعریف ہے۔ تو اب دیکھیں ادھر دلیل ہے ہی نہیں۔ یہ جو تحقیق والے ہیں نا، جو علماء حدیث ہیں، ان کے پاس دلیل ہوتی ہے، کیونکہ یہ دلیل کے بغیر بات نہیں کرتے، اور ان کی دلیلیں جو ہے نا وہ حدیث کی کتابوں کے اندر اور قرآن کے اندر موجود ہوتی ہیں، اسی لیے یہ حدیثیں پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں طالب علم مدرسے میں آتا ہے، پہلی کلاس سے ہی جو ہے نا اس کو حدیث شروع کر دی جاتی ہے، نخبۃ الحدیث پہلی جماعت سے، پھر دوسری جماعت کے اندر یہ بلوغ المرام ہے، پھر مشکات ہے، پھر اس طرح نسائی، ترمذی، ابو داؤد، مسلم، بخاری۔ یہ پورا مرحلہ جو ہوتا ہے نا، مراحل، پورے مراحل تدریس کے، اس کے اندر حدیث کی عام کتابیں پڑھ لی جاتی ہیں۔ لیکن ادھر کیا ہے، اہل تقلید کے اندر کہ حدیث شروع کرتے ہی نہیں ہے، نہ پہلی جماعت میں، نہ تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، حتیٰ کہ 8ویں جو کلاس ہوتی ہے نا، اس میں اس کو دورہ حدیث کہتے ہیں۔ پھر وہ طلبہ کو جو ہے نا، وہ چونکہ انہوں نے کبھی حدیث سنی نہیں ہے، 7 سال تک حدیث سنی نہیں، پڑھی نہیں، تو ان کو آخری کلاس کے اندر جو ہے نا وہ شروع کرائی جاتی ہے، اور پہلے جو ہے نا وہ تقلید، جو مسائل آراء الرجال، یعنی جو اماموں کے قول ہے نا، وہی جو ہے نا پڑھائے جاتے ہیں، اماموں کے قول۔ ان کو کسی دلیل کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس قول کی دلیل کیا ہے۔ ادھر ساتھ ساتھ ہی جو ہے نا وہ دلائل کا پتہ چلتا جاتا ہے، ساتھ ساتھ طالب علم دلیلوں کو جانتا جاتا ہے۔ اس لیے ادھر سے ایک طالب علم فارغ ہوتا ہے نا، جب فارغ ہوتا ہے تو اس کو عام احادیث کے بارے میں عموماً پتہ ہوتا ہے، خاکہ ہوتا ہے ذہن کے اندر، کیونکہ پڑھی ہوتی ہیں۔ اگر ذہین ہو، حافظہ تیز ہو طالب علم کا، محنت کی ہو اس نے، اس کو بہت ساری حدیثوں کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کی یہ دلیل ہے، اس کی یہ دلیل ہے، اس کی یہ دلیل ہے۔ لیکن ان کا طالب علم جو ہوتا ہے نا، اس کو کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ حدیث پڑھنے کا طریقہ نہیں کہ پڑھنی کیا ہے، عبارت کیسے، یہ بڑا فرق ہے۔ اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے مدرسے کے اندر جو ہے نا وہ توفیق دی ہے آنے کی، کہ جس کے اندر دلیلوں کو بھی جو ہے نا پڑھا جاتا ہے، اور یہی تحقیق ہوتی ہے، تحقیق، یہ تقلید نہیں ہے۔ اس لیے مقلد اور محقق کے اندر، متبع رسول کے اندر بہت زیادہ فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ تقلید دیکھیں آپ، ادھر 8 سال پڑھتے ہیں نا، تو پڑھنا عالم بننے کے لیے ہوتا ہے نا، لیکن عام کتابوں کے اندر لکھا کہ مقلد جاہل ہوتا ہے، مقلد جاہل ہوتا ہے، چونکہ اس کو دلیل کے ساتھ سروکار نہیں ہوتی، دلیل کا پتہ نہیں ہوتا، اس نے آنکھیں بند کر کے جو ہے نا کسی کی بات ماننی ہوتی ہے۔ اس لیے مقلد کو عامہ کہہ دیتے ہیں کتابوں کے اندر، کہ یہ اندھی تقلید نہیں، لفظ سنا آپ نے، اندھی تقلید۔ تحقیق اور ہے، تقلید اور ہے، بڑا فرق ہے۔ تو یہ بلوغ المرام اسی نظریے سے جو ہے نا حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھی تھی، تاکہ طلبہ جو ہے نا پڑھنے والے، ان کو دلیلوں کا پتہ چلے، دلیلوں کا پتہ چلے۔ اس لیے انہوں نے اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے نا، لیسیر من یحفظہ من بین اقرانہ نابغہ،
تاکہ اس کو پڑھنے والا، حفظ کرنے والا جو ہے نا اپنے ساتھیوں کے درمیان ایک ممتاز بن جائے، بڑا عالم بن جائے، یعنی ہر مسئلے کی دلیل، یعنی کوئی بات کرے، کوئی مسئلہ کسی کو بتائے، علی وجہ البصیرہ بتانے والا ہو، دلائل پر اس کی بنیاد ہو۔ یہ ہوتی ہے بصیرت، کہ دلیل کے ساتھ کسی کو مسئلہ بتانا، یہ بس علی وجہ البصیرہ ہے۔ وَيَسْتَعِينَ بِهِ طالب المبتدی، جو مبتدی طالب علم ہے نا وہ بھی ایسے مدد لے سکتا ہے اس کتاب سے۔ وَلَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ الرَّاغِبُ الْمُنْتَهِي، یعنی جو منتہی ہے نا آخری کلاسوں کا جو بڑا طالب علم ہوتا ہے وہ بھی اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا، کیونکہ دلیلوں کی تو اس کو بھی ضرورت ہے۔ اس لیے اس کتاب کی اہمیت جو ہے نا یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنی اہم کتاب ہے، کہ حکم شرعی کو دلیل کے ساتھ معلوم کرنا۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس طالب علم کا ذہن جو ہے نا اس طرف ہو جائے نا، توجہ کرنے لگ جائے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کو دلیل کے ساتھ جو ہے نا کسی کو بتانا، رہنمائی کرنی، یہ سمجھیں کہ یہ عالم ہے، یہ ایسا طالب علم جو یاد بھی رکھتا ہے نا حکم شرعی اور اس کی دلیل، وہ یاد رکھتا ہے۔ مثلا ہم سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں نا تو اس کی دلیل اس کے اندر موجود ہے، اللہ صدر ہی والی وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، یہ اس کی دلیل ہے، یہ حدیثی دلیل ہے۔ یہ اس طرح ہم رفع الیدین کرتے ہیں تو اس کی دلیلیں اس کے اندر موجود ہے۔ سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھتے ہیں نماز کے اندر اور فرض سمجھتے ہیں تو اس کے اندر دلیل موجود ہے۔ یہ ایسی عظیم کتاب ہے نا، بہت ساری جو عام ہی ضرورت میں جو عام مسئلے پیش آنے والے ہیں نا انسان کو زندگی کے اندر، عبادات اور معاملات کے اندر، اس کتاب کے اندر دلیل مل جاتی ہے۔ یہ طالب علم چونکہ شروع میں پڑھتے ہیں نا تو جو پہلے اس عمر کے اندر، جس طرح آپ کی عمر ہے، اس میں جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں نا وہ عام طور پہ ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں۔ اس لیے یہ کتاب جو ہے نا اس کو غور سے پڑھنا چاہیے، سمجھ کے پڑھنا چاہیے، تاکہ اسی عمر کے اندر جو ہے نا دلائل آپ کے ذہن کے اندر بیٹھے ہوں۔ ویسے تو انہوں نے باب ہیں، کتب اور ابواب ہیں، باب کے نیچے حدیثیں سب اکٹھی کر دی، حالانکہ جو سیاستہ ہوتی ہے نا یہ اوپر والی کتابیں، ان میں تقریباً ہر حدیث پر علیحدہ علیحدہ باب جو ہے نا باندھے ہوتے ہیں، یعنی انہوں نے یہ بتایا ہوتا ہے کہ اس حدیث کے اندر یہ مسئلہ بھی ہے، اس حدیث کے اندر یہ مسئلہ، اس حدیث کے اندر یہ مسئلہ، علیحدہ علیحدہ کر کے جو ہے نا یہ ذکر کیے۔ اس میں وہ ساری اکٹھی حدیثیں ذکر کر دیں۔ اب تو یہ شارحین جو شروعات جو لکھی گئی ہیں، بڑی اچھی شروعات بھی ہیں اس کی، جو اہل حدیث علماء نے لکھی ہیں، علماء حدیث نے، جن کا طریقہ کار یہی تھا، یعنی کتاب و سنت والا طریقہ۔ بڑی اچھی کتابیں لکھی ہیں، ان کا بھی ساتھ مطالعہ اگر ہو جائے نا تو نور علی نور ہے۔ پھر طالب علم کو پتہ چل جاتا ہے، کہ عالم کو، مدرس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان حدیثوں سے یہ مسئلے جو ہے نا نکل آتے ہیں۔ یہ پڑھنے کے بعد سیاستہ جب پڑھی جاتی ہے تو ادھر بھی آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ انہی کی حدیثیں جو ہے نا اس کے اندر جمع کی گئی ہیں، یہ مرجع ہے اور وہ دوسرے مصادر ہیں، اصل مصادر۔ تو یہ اس کی جو ہے نا اہمیت ذہن کے اندر رکھنی چاہیے۔ اہل تقلید نے بھی اس کے خلاف، اس کے مقابلے میں کتاب لکھی تھی، آثار السنن اس کا نام ہے، لیکن انہوں نے جو ہے نا حنفی جو تقلید والوں کے جو مطابق تھی نا وہ حدیثیں جمع کی ہیں، اور ان کے اندر کئی حدیثیں ضعیف ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ ہماری دلیلیں جو ہے نا اس طرح کی ہیں۔ انہوں نے بہرحال یہ ان کی عام کتابوں کے اندر ہے، جو صحیح حدیث ہوتی ہے نا اس کو یا تو ضعیف بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا طویل کرتے ہیں، یا کوئی نہ بن سکے تو آخر کہہ دیتے ہیں کہ احتمال ہے کہ یہ منسوخ ہو، بلکہ احتمال کے بغیر ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے، یہ بلا وجہ۔ حالانکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا حجت اللہ کے اندر کہ فقہا کا یہ کہنا جو اپنے مذہب کے خلاف کسی بھی حدیث کو پاتے ہیں نا کہ یہ منسوخ ہے، غیر و مقنع، یہ تشفی بخش نہیں ہے، اس سے کوئی نسخ نہیں ثابت ہو جاتا کہ یہ حدیث منسوخ ہو گئی ہے، کہ اپنے مذہب کے خلاف ہے تو وہ منسوخ ہو گئی۔ اس طرح تو سینکڑوں حدیثیں جو ہے نا منسوخ ان کی کتابوں کے اندر وہ لکھی ہوتی ہیں کہ یہ منسوخ ہے، یہ منسوخ ہے، یہ منسوخ ہے۔ جو بھی اپنی فقہ کے خلاف پاتے ہیں نا پہلے طویل کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی کوئی طویل ہو جائے، اگر طویل نہ ہو سکے نا تو کسی طریقے سے بھی تو آخر کار کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو یہ منسوخ ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ رفع دین حدیثیں متواتر ہیں، 30 کے قریب صحابہ کرام ہیں جنہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے، کہہ دیتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو گیا، اس طرح دعوے کر دیتے ہیں یہ، تو یہ غلط ہے۔
تو یہ بلوغ المرام کے مقابلے میں کتاب الاثار لکھی تھی، اس کا ایک بہترین جواب، کئی علماء نے ویسے جوابات لکھے ہیں، مولانا عبد الرحمن مبارک پوری محدث، یہ صاحب تحفۃ الحفظی رحمہ اللہ، انہوں نے ابکار المنن ایک کتاب لکھی ہے، ابکار المنن، یہ فی تنقید آثار السنن، یہ کتاب بڑی بہترین ہے، بہت اچھی کتاب ہے، نئی بھی چھپی ہوئی ہے، تو اس کو بھی ساتھ پڑھنا چاہیے۔ یہ اور بھی جوابات ہیں، کئی علماء نے لکھے ہیں، شیخ زبیر علی زئی صاحب محدث رحمہ اللہ، انہوں نے بھی ایک جواب لکھا ہے اس کا، تو انوار السنن۔ بہرحال انہوں نے یہ کتاب اس لیے لکھی تھی کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بلوغ المرام کے اندر ان کے بقول، یعنی کہتے ہیں بلوغ المرام کے اندر حافظ ابن حجر نے وہ حدیثیں جمع کی ہیں جو امام شافعی کے مطابق ہیں، اس طرح کہہ دیتے ہیں، اس لیے حنفیوں کے مطابق جو حدیثیں وہ ذکر ہی نہیں کی، اس لیے یہ ہمیں کتاب لکھنے کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ تو آپ وہ ابکار المنن پڑھ کے دیکھیں، کس نے ظلمات ہیں اس کتاب کے اندر، ظلم زیادتی ہیں، یہ ان کا عام طریقہ ہے اہل تقلید کا۔ تو بہرحال یہ وقت کی قلت کی بنا پر جو ہے نا ہم آخری حدیث پر جو ہے نا، اب ویسے شروعات تو آپ کو شیخ صاحب نے بتائی ہوں گی، بہت ساری شروعات ہے بلوغ المرام کی، یہ مجھے سب سے زیادہ اچھی شرح جو ہے نا اس کی وہ شیخ محمد صالح عثیمین صاحب رحمہ اللہ کی لگتی ہے، فتح ذی الجلال والاکرام، یہ سب سے بہتر 15 جلدوں میں ہے، اس کی 2 جلدوں میں ترجمہ تہذیب کے ساتھ ہمارے مدرسے میں موجود ہے، یہ شورکوٹ کے کوئی مولانا آصف صاحب انہوں نے کی ہے یہ ترجمہ، یعنی یہ اچھی ہے۔ اس طرح توضیح الاحکام عبداللہ بسام صاحب، یہ ان کی بڑی اچھی کتاب ہے فقہ احکام و مسائل کے اعتبار سے، لیکن شیخ عثیمین صاحب کی تو بڑی جامع ہے نا، وہ ہر لحاظ سے جو نا جتنے مباحث ہوتی ہیں نا حدیث کے الفاظ سے جو استنباطات ہیں، مستنبط جو ہے نا، وہ سب انہوں نے تقریباً، جیسے ان کا طریقہ ہے عام کتابوں کے اندر، اور میں آپ کو یہ یعنی وصیت ہی کرتا ہوں اس بات کی کہ جتنا ہو سکے نا آپ شیخ عثیمین صاحب کی کتابوں کا مطالعہ کیا کریں، اگر آپ نے بہت بڑا عالم بننا ہے، فقیہ بننا ہے ہر فن میں، تو یہ بہت اچھی کتابیں ہیں شیخ صاحب کی، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس دنیا کے اندر، یعنی طلبہ کے لیے بھی اور مدرسین کے لیے بھی، عام مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے علماء پیدا کرتا رہتا ہے اس امت کے اندر، بہت پیدا کی اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ آخری حدیث جو ہے نا، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جو امام بخاری نے بھی اس حدیث کے ساتھ صحیح بخاری کو یعنی ختم کیا، یعنی آخر میں یہ حدیث ذکر کیا صحیح بخاری کے آخر میں۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے امام بخاری کی مطابعت کے اندر جو ہے نا اپنی کتاب کو انہی کلمات کے ساتھ، اسی حدیث کے ساتھ ختم کیا ہے۔ یہ صحیح بخاری کا ادھر نمبر لکھا ہوا ہے 7563 نمبر، 7563 نمبر یہ بخاری کا ہے آخری، اتنی حدیثیں ہی ہیں بخاری کے اندر، اور مسلم کا ہے 2694 نمبر۔ یہ متفقن علیہ اس حدیث کو کہتے ہیں جو بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہو، اور صحت کے اعتبار سے 7 ہی درجے ہیں صحیح حدیث کے، مقبول حدیث کے صحت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے جو متفقن علیہ ہو، سب سے اعلیٰ درجہ۔ شرح نخبہ کے اندر یہ لکھے ہوئے ہیں درجات۔ تو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ یہ کلمتان جو ہے نا، یہ عربی کے اندر تو ویسے لغوی طور پہ کلمہ کہتے ہیں، یعنی جس کے ساتھ بھی انسان یعنی کلام کرتا ہے اپنے لفظ سے، جو لفظ جو بولتا ہے اس کو کلمہ کہہ دیتے ہیں، کوئی بھی لفظ۔ تو نحویوں کی اصطلاح میں کلمہ جو ہے نا وہ ذرا مفرد ہی لفظ ہوتا ہے، مفرد لفظ، ما وضع لما نم معلوم، عام کتابوں کے اندر مفرد۔ تو یہ یہاں جو ہے نا کلمہ سے مراد کلام ہے، یہ بھی الفیہ کے اندر لکھا ہوا، کلمۃ بہا کلام قد یعم، کبھی کلمہ لفظ بولا جاتا ہے لیکن اس سے مراد کلام ہی ہوتا ہے، جس طرح ہم کہہ دیتے ہیں کلمہ طیبہ، کلمۃ الاخلاص، لا الہ الا اللہ، یہ کلام ہے لیکن ہم اس کو کلمہ کہہ دیتے ہیں۔ قرآن میں بھی استعمال آتے ہیں، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ کلام ہی مراد ہے اس جگہ پر۔ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، یہ بھی کلام ہی مراد ہے اس جگہ پر کلمے سے۔
بہت سارے اطلاقات ہیں، کلا انہا کلمۃ هو قائلها، یہاں بھی کلام ہی مراد ہے، رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تو یہ مراد ہے، یہاں کلمہ کہا اس کو، تو یہ کلمتان ہے، تو یہ کلمتان جو ہے نا، یہ اگر اس کا مفرد ہو نا کلمتن، تو یہ تنوین تعظیم کی بنتی ہے، تو اس کی پھر تثنیہ ہے یہ، یعنی کلمتان عظیمتان، اس معنی میں ہو سکتا ہے یہ، یعنی عظیم کلمے، کیونکہ ان کی عظمت ہی بیان کرنی مقصود ہے اس جگہ پر، تو یہ عظیم کلمے ہیں۔ حبیبتان، یہ محبوبتان کے معنی میں ہے، یعنی فعیلہ بمعنی مفعولہ، یعنی محبوبہ، اور کلموں کے محبوب ہونے سے اس کے قائل کا محبوب ہونا بھی لازم آتا ہے، کہ جو یہ کلمات پڑھتا ہے وہ بھی محبوب ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ الی الرحمن، یہاں رحمان لفظ بولا ہے، الی اللہ نہیں، کیونکہ یہاں رحمت ہی مقصود ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہوتی ہے کہ عمل تھوڑا سا ہو، اجر و ثواب جو ہے نا وہ بہت زیادہ دے دے اس پر، یہ اس کی رحمت ہے، اس لیے الرحمن ہی زیادہ مناسب تھا اس جگہ پر، الرحمن، اس لیے الرحمن جو ہے نا یہ لفظ بول دیا گیا ہے، تو یہ رحمان کو محبوب ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے کسی کے ساتھ۔ یہ اہل سنہ جب میں لفظ بولوں گا نا، اس سے مراد جو ہے نا یہ فقہائے محدثین ہے، فقہائے محدثین اہل سنہ، یعنی جو تابعین کے دور سے، تبع تابعین کے دور سے، جن کو پرانے دور میں، یعنی اس وقت جو ہے نا عقیدے کی کتابوں کے اندر بھی، فرق کی کتابوں کے اندر بھی ان کو اہل سنہ کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں آج اہل حدیث کہا جاتا ہے، یہی اس وقت اہل سنہ انہی کو ہی کہا جاتا تھا اہل سنہ، انہی کا یہ عقیدہ صحابہ والا ہے، تابعین والا، تبع تابعین والا، امام محدثین والا، یہ جماعت وہ برکت والی، ان کا عقیدتاً و عملاً جو ہے نا منہج ہے کتاب و سنت، کتاب و سنت، یہ کتاب و سنت سے جو ہے نا ایک سرے منہ، یعنی ایک سوئی یا بال کے برابر بھی جو ہے نا انہیں انحراف نہیں کرتے، نہ ادھر نہ ادھر، یہ سیدھے راستے پر چلتے ہیں شروع سے ہی۔ ان کے مقابلہ میں بڑے فرقے آئے تھے، بہت فرقے، جن کو جو ہے نا وہ منحرف ہو گئے تھے، خارجی ہیں، رافضی ہیں، اس طرح قدری، جبری، جہمیہ، مرجیہ، یہ کرامیہ، بہت سارے نام ہیں، آپ فرق کی کتابیں تو پڑھ کے دیکھیں نا، ان کے اندر یہ سب کے نظریات، ان کے زعماء کا بھی ذکر ہے، جو ان کا قائد تھا بڑا، اور جس نے جو غلط نظریات نکالے تھے لوگوں کے اندر پھیلائے، پھر ان سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے کون کون سی حدیثوں کے یہ خلاف ہیں، کتاب و سنت کی نصوص کے خلاف ان کے نظریات تھے، ان کو اس وقت اہل بدع کہا جاتا تھا، اہل بدع۔ آج جو اہل تقلید ہے نا، جامد تقلید والے، جو تقلید پر اڑ جاتے ہیں اور کتاب و سنت کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں، ان کے نظریات بھی جو ہے نا ان کے ساتھ ملتے ہیں جو اس وقت اہل بدع تھے، لیکن آج جو اہل الحدیث ہیں، ان کے عقائد اور نظریات جو ہے نا وہ اہل سنہ کے ساتھ ملتے ہیں، جو پرانے جن دور میں جن کو اہل سنہ کہا جاتا تھا اہل بدع کے مقابلہ میں، اور وہ اللہ کی محبت کے قائل تھے، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو وہ مانتے تھے، کسی صفت کی نفی نہیں کرتے تھے، نہ نفی کرتے تھے، نہ طویل کرتے تھے، نہ تشبیہ دیتے تھے، تعطیل نہیں کرتے تھے، کوئی طویل نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی صفت اسی طرح مانتے تھے جس طرح اللہ کی ہے، یعنی کما یلیق بجلالہ و شانہ، طویل نہیں کرتے تھے۔ لیکن دوسرے جو ہے نا اس وقت معتزلہ وغیرہ، یہ معولین تھے، معتزلہ، جہمیہ وغیرہ، یہ تو انکار ہی کر دیتے تھے یا عجیب و غریب طویلیں کرتے تھے اس وقت، یہ اس میں بہت تفصیل ہے۔ تو بہرحال یہاں محبت کی بھی جو ہے نا یہ طویل آج کل بھی ان کی کتابوں کے اندر ہیں، یہ جو بخاری کا حاشیہ دیکھ لیں آپ، اس میں محبت کی طویل کی ہوئی ہے، محبت کی طویل یہ کی ہوئی ہے، یعنی اللہ محبت نہیں کرتا، جو محبت کا لفظ آ گیا ہے نا تو اس سے کیا مراد ہے، کہتے ہیں کہ وہ ثواب اجر دینے کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اجر و ثواب دینے کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ محبت کرنے کی طویل کرتے ہیں۔ دیکھو یہ متکلمین ہیں، متکلمین ماتریدی اور اشری، انہوں نے یہ طویل کی ہے مشترکہ ان کی، اور معتزلہ کیا کہتے تھے، محبت کرنے کا مطلب ہے ثواب اور اجر، اجر اور ثواب، کیونکہ معتزلہ صفت کو مخلوق کہتے تھے تو انہوں نے مخلوق کے ساتھ ہی طویل کی ہے، مخلوق کے ساتھ، کیونکہ اجر و ثواب یہ مخلوق ہے، جنت مثلا مخلوق ہے، تو مخلوق کے ساتھ انہوں نے طویل کر لی، لیکن یہ صفت کہتے ہیں، لیکن ایک صفت کی دوسری صفت کے ساتھ طویل کی ہے، یہ کہتے ہیں اجر و ثواب کا ارادہ کرنا، ارادہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا،
لیکن دیکھیں آپ یقین کر لیں یہ دو صفتیں اللہ تعالیٰ کی علیحدہ علیحدہ ہیں، محبت کرنا علیحدہ صفت ہی، ارادہ کرنا علیحدہ صفت ہی، تو دونوں کو طویل کر کے ایک ہی بنا دیا گیا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہ انکار، یعنی محبت کا انکار وہ نتیجہ ہے، کیونکہ دو کو ایک بنا دینا۔ مثلا رحمت کرنے کی بھی یہی طویل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دینے کا ارادہ کرتا ہے، تو وہاں بھی رحمت نتیجہ تن تو رحمت کی نفی ہو گئی نا، نفی ہو گئی ہے، حالانکہ دو اللہ کی صفتیں، اللہ تعالیٰ کی صفات تو اتنی ہے نا جو گنی نہیں جا سکتی، بے شمار، لا تعداد، غیر متناہی اللہ تعالیٰ کی صفات۔ تو ان لوگوں نے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی صفات کو بالکل ہی جو ہے نا محدود کر کے رکھ دیا ہے، غیر متناہی صفات تھی تو ان کو کہہ دیا کہ بس 7 ہی صفتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان 7 میں سے بھی ان میں سے بعض نے طویلیں کی ہیں، سمع اور بصر کی، علم کے ساتھ کی ہے، اور کلام کی تعویل بھی کلام نفسی کے ساتھ کی ہے، تو گویا کہ اس کی بھی نفی ہو جاتی ہے۔ یہ ہے یعنی محدود سا بنا کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ کی صفات کو، بالکل ہی محدود۔ حالانکہ اہل حدیث کے نزدیک جو ہے نا جتنی کسی کی زیادہ صفات ہوں گی نا اچھی اتنا ہی وہ باکمال ہے، اللہ تعالیٰ کے کمالات ظاہر ہوتے ہیں اس کی صفات کے ذریعے۔ اس لیے یہ جو ہے نا محبت، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، لیکن وہ ہماری محبت کی طرح تو نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، ارادہ ہے نا مثلا وہ بھی اللہ کی صفت ہے، محبت بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر محبت مان لی جائے نا تو ایسے لازم آئے گا مخلوق کے ساتھ تشبیہ لازم آ جائے گی، اس لیے ہم اللہ کی محبت کی طویل کرتے ہیں۔ کیا طویل کرتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں، کیا کس طرح تشبیہ لازم ہے؟ کہتے ہیں محبت کا معنی ہوتا ہے میل و قلب المحب نحو المحبوب، محب کے دل کا محبوب کی طرف مائل ہو جانا، جھک جانا، یہ اللہ کے لیے محال ہے۔ دیکھو ایسی تعریف کی محبت کی جو مخلوق کے شایان شان تھی، حالانکہ سلف کہتے تھے کہ اللہ کی محبت یہ اللہ کے شایان شان ہے، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، وہ ہماری مثل نہیں ہے۔ انہوں نے ہمارے مثل سمجھ کے نا بعد میں تنزیہ کرنا چاہا، اس کی تنزیہ پھر طویل کر لی، حالانکہ ارادے کے ساتھ جب انہوں نے اس کی طویل کی ہے نا تو ادھر بھی یہی محظور لازم آتا ہے۔ پھر کیا کریں گے؟ یہ کوئی کہے مثلا ارادہ کا معنی ہوتا ہے میل و قلب المرید نحو المراد، مرید کے دل کا مراد کی طرف مائل ہو جانا، جھک جانا، تو ادھر پھر کیا کریں گے؟ حالانکہ وہی چیز ادھر بھی لازم آ رہی ہے۔ شیخ الاسلام کی کتاب ہے التدمریہ، بہت بہترین کتاب ہے، اس میں انہوں نے ان کے شبہات کے رد لکھا ہوا ہے، اس طرح کی باتیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں، اس کے اندر تردید کی ہے بڑے اچھے احسن انداز کے ساتھ، ایسا طریقہ اختیار کیا کہ جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ تو یہ غلط ہے۔ مثلا ان سے مثلا پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں یہ، تو مخلوق کی بھی ذات ہوتی ہے، تو ادھر بھی تشبیہ پھر لازم آ گئی، حالانکہ ادھر کہتے ہیں تشبیہ نہیں لازم آتی۔ ادھر جن صفتوں کو اللہ کی حیات ہے، مخلوق کی بھی حیات ہے، ادھر بھی پھر تشبیہ لازم آ گئی، حالانکہ ادھر نہیں یہ کہتے، ان صفات کے اندر کہتے ہیں جو فعلی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہیں۔ محبت بھی فعلی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس لیے ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، ہمارا رب محبت کرنے والا ہے، ہمارا رب محبت کرنے والا ہے، یہ ہم یقین رکھتے ہیں، لیکن ان کے قول میں یہ ہے کہ اللہ محبت نہیں کرتا۔ رحمان، اس سے صفت رحمت جو ہے نا یہ ثابت ہوتی ہے، یعنی ہر اسم جو ہے نا کلو اسم یتضمن صفتان، یہ قاعدہ ہے سلف کا، ہر اللہ کا اسم مبارک وہ صفت کو متضمن ہوتا ہے۔ الرحمن یا الرحیم اللہ کے اسماء حسنہ ہیں، ان کے یہ متضمن ہے صفت رحمت کو، یعنی رحمت بھی ایسے ثابت ہوتی ہے، یعنی رحیم بالرحمہ، اللہ رحمت کے ساتھ رحیم ہے، جس طرح السمیع ہے نا، سمع کے ساتھ سننے کے ساتھ سمیع ہے، بصر کے ساتھ بصیر ہے، قدرت کے ساتھ قدیر ہے، مثلا علیم ہے علم کے ساتھ، یہ صفتیں ہیں صفتیں۔ لیکن معتزلہ کہتے تھے کہ اللہ کی صفات کو ہم نہیں مانتے، بس وہ سمیع ہے بے ذاتے ہی، رحمان ہے بے ذاتے ہی، بس رحمت، علم، سمع، بصر، قدرت وغیرہ ان کو وہ نہیں مانتے تھے، لیکن یہ کہتے ہیں مانتے ہیں، لیکن ان کی طویل کر لیتے ہیں، یہ طویل کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت جو ہے نا یہ اللہ کی صفت ہے رحمت، لیکن مخلوق کی رحمت کی طرح نہیں ہے۔ انہوں نے یہاں بھی اسی طرح کیا جس طرح محبت کے اندر کرتے ہیں، کہتے ہیں رحمت مخلوق بھی کرتی ہے، رحماء بینہم، رحماء بینہم، مخلوق رحمت کرتی ہے،
اگر اللہ بھی رحمت کرتا ہے تو مخلوق کے ساتھ تشبیہ لازم آ گئی۔ پھر لغوی معنی کرتے ہیں، جو مخلوق کے لیے ہوتا ہے نا تعریف کسی شے کی، وہ معنی ادھر کرتے ہیں اللہ کے لیے جب ہوتا ہے۔ کہتے ہیں رحمت کا معنی رقت القلب ہے، دل کی رقت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، منزہ ہے دل کی رقت سے، پھر طویل کرتے ہیں۔ حالانکہ سلف کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت کی یہ تعریف نہیں کرتے جو مخلوق والی ہے، وہ تو لیسا کمثلہ ہی شیء، اللہ کے مثل کوئی شے نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے حکم کے اندر، نہ کسی کام کے اندر، وہ بے مثل ہے۔ اس لیے یہ معنی کرنا ہی غلط ہے اللہ کی رحمت کا کہ وہ رقت القلب ہے۔ پہلے خود آپ تشبیہ دے لیتے ہیں، پھر اس کی تنزیہ کرتے کرتے وہ صفت کی نفی کر جاتے ہیں۔ حالانکہ سلف جو ہے نا پہلے تشبیہ نہیں دیتے، وہ پہلے ہی کہتے ہیں کہ اللہ رحمت کرتا ہے، لیکن جس طرح اس کی شان کے لائق ہے اس طرح وہ رحمت کرتا ہے، ہماری رحمت کی طرح نہیں۔ وہ نفی نہیں کرتے، طویل بھی نہیں کرتے، تعطیل بھی نہیں کرتے، تشبیہ بھی نہیں دیتے۔ دیکھو کتنا آسان اور عام فہم ہے۔ اس سے سلف کے عقیدے نظریے سے کسی نص کی نفی لازم نہیں آتی، لیکن ان کی جو یہ نظریات ہے نا، بہت ساری نصوص کی جو ہے نا نفی لازم آ جاتی ہے، طویلیں کر کر کے، طویلیں کر کر کے۔ ایک کتاب چھپی ہوئی ہے، اس کا نام ہے جنایت التاویل الفاسد علی عقائد الاسلام۔ اتنی موٹی کتاب ہے یہ، اس میں سب کی طویلوں کا جو ہے نا وہ بطلان کیا ہے دلائل کے ساتھ۔ فلاسفہ کی طویلیں، اس طرح صوفیہ باطنیوں کی طویلیں، اور جہمیہ کی طویلیں، معتزلہ کی طویلیں، اور بعد والے جو متاخرین ہیں یہ متکلمین، اشاعرہ اور ماتریدیہ، ان سب کی طویلوں کا اس کے اندر جو ہے نا وہ بہت ہی سخت رد لکھا ہوا ہے۔ سلف کا منہج جو ہے نا یہ ہے صحیح سلامت، صحیح سلامت۔ یہ خود کہتے ہیں متکلمین کہ ہمارا طریقہ منہج جو ہے نا یہ احکم ہے، اور سلف کا طریقہ وہ اسلم ہے، لیکن یہ بھی بات ان کی صحیح نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ سلف کا ہی اسلم ہے اور سلف کا ہی احکم ہے، مضبوط بھی سلف کا ہے اور سلامتی والا بھی سلف کا ہی طریقہ ہے، یہی صحیح ہے کتاب و سنت کے عین مطابق۔ تو بہرحال یہ ہمارے شیخ ہیں حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، آپ نے نام تو ان کا سنا ہوگا۔ ان کی ایک کتاب ہے فصل الخطاب، سورۃ فاتحہ پر 75 درس ہیں ان کے، جو گجرانوالا جامعہ مسجد ہے چوک نیائی شہر کے اندر، اس میں درس دیا کرتے تھے، فجر کا درس۔ اس میں الرحمن کی جو تشریح کی ہے نا انہوں نے، بہت بہترین ہے، پورا درس ہے اس پر، اور طویل کا بہت رد کیا انہوں نے یہ لفظ بولا تھا کہ یہ طویل جو ہے نا اس کا نتیجہ جو ہے نا وہ نفی انکار ہے، طویل کا نتیجہ نفی اور انکار ہے۔ یہ کہہ دیتے ہیں ہم نفی نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے، نتیجہ انکار ہی ہوتا ہے طویل کا۔ اس میں یہ تفصیل لکھی ہوئی ہے، کیونکہ دو صفتوں کو ایک بنا دیا جائے تو ایک کی تو نفی ہو جاتی ہے نا، کہ دو صفتیں علیحدہ علیحدہ ہیں اللہ تعالیٰ کی، کمالات اللہ تعالیٰ کے جتنی صفات ہیں نا، ہر صفت اللہ کے کمال پر دلالت کرتی ہے مستقل، لیکن وہ جب دو بنا دیا جائے نا تو گویا کہ پھر ایک کی تو نفی لازم آ گئی نا، یہ نتیجہ انکار ہی ہوتا ہے۔ تو یہ پھر آگے فرمایا ہے خفیفتان علی اللسان، زبان پر جو ہے نا یہ بڑے ہلکے کلمے ہیں، ہلکے، آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر کوئی ایسا ثقل کی وجہ نہیں ہے۔ اس کی تفصیل جو ہے نا یہ ارشاد الساری ہے، قسطلانی کی شرح صحیح بخاری، اس کا قول انہوں نے بخاری کے حاشیے پر بھی نقل کیا ہوا ہے، جو عام درسی نسخہ ہے نا، اس کی تفصیل ہے، اس پر کچھ وقت لگ سکتا ہے، اس لیے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ کس طرح اس کے اندر جو ہے نا خفت ہے اور ثقل نہیں ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بھاری ہیں، وزنی ہے۔ ثقل کہتے ہیں وزن، یعنی بھارا ہونا، ثقیل ہونا، یعنی یہ ترازو کے اندر جو ہے نا وزنی ہے۔ یہ بھی رحمان کی رحمت کا تقاضا ہے نا، کلمے دو ہیں لیکن میزان اور ترازو کے اندر ان کا وزن جو ہے نا بہت ہی زیادہ بھاری ہے، کیونکہ یہ کلمے بڑے جامع ہیں، اس لیے ان کا وزن زیادہ ہے۔ اور میزان جو ہے نا یہ اس کے بارے میں قرآن میں کافی آیتیں آتی ہیں، میزان موازین جمع والوزن یومئذ الحق، کہ وزن کرنا اس دن حق ہے۔ معتزلہ اس کا رد کرتے تھے، کہتے کوئی وزن نہیں کیا جائے گا، عملوں کا وزن تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ عرض ہے، یہ مانوی چیزیں ہیں، ان کا وزن کون کر سکتا ہے؟ حالانکہ اہل سنہ کا عقیدہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آج
اس دور کے اندر جدید ٹیکنالوجی، جدید آلات، ان کے ذریعے معنویات کا وزن ہو جاتا ہے، بخار کی مقدار کا پتہ چل جاتا ہے کہ بخار کتنا ہے، میٹر تھرمامیٹر اس سے پتہ چل جاتا ہے، گاڑی کی رفتار کا پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی رفتار میں جا رہی ہے، حالانکہ رفتار مانوی شے ہے، عرض ہے۔ اسی طرح درجہ حرارت کا پتہ چل جاتا ہے، درجہ برودت کا پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی سردی، کتنے درجے پر گرمی ہے یا سردی ہے، روزانہ یومیہ آتا رہتا ہے اخبارات کے اندر۔ تو کتنی ہی چیزیں ہیں اس دور کے اندر جو معنویات ہیں، لیکن ان کا مقدار معلوم ہو جاتی ہے، کمی زیادتی۔ یہ بجلی کا جو میٹر چلتا ہے نا، اس پر پتہ چل جائے کہ بجلی کتنی خرچ کی گئی ہے بجلی۔ تو عرض کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا علیحدہ وجود نہ ہو، علیحدہ وجود، مثلا یہ پنکھا حرکت کرتا ہے نا، پنکھا جوہر، یہ فلسفے کی اصطلاح ہے منطقی فلسفیوں کی، کہ پنکھا جوہر ہے اور اس کی جو حرکت ہے نا، تیزی کے ساتھ جو چلتا ہے، یہ ہے عرض۔ یہ گاڑی مثلا وہ جوہر ہے، اس کی جو رفتار ہے نا کہ تیزی کے ساتھ چلنا، یہ عرض ہے۔ تو اس مقدار اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ یہ معتزلہ کہتے ہیں کہ نہیں، آراز کا وزن ہو ہی نہیں سکتا۔ پرانے جو اہل سنت تھے نا اس وقت کے، انہوں نے ان کا جواب دیا۔ کسی نے جواب یہ دیا ہے کہ جو بندے کا عمل ہے نا، عمل، اس کو شکل و صورت دی جائے گی، شکل و صورت، تو پھر وزن کیا جائے گا۔ کسی نے تو اس طرح جواب دے دیا، اور کسی نے یہ اس طرح جواب دے دیا، کہتے ہیں کہ یہ اصل میں وزن جو ہے نا وہ صحیفے کا ہے، یعنی جس صحیفے ورقے کے اندر، اس کے عمل نامے کے اندر جو نیکی یا بدی لکھی گئی ہے نا، اس کا وزن کیا جائے گا۔ کئیوں نے اس طرح جواب دے دیا، لیکن یہ دونوں جواب مرجوح ہیں۔ صحیح جواب یہ ہے کہ یہ عمل کا ہی وزن ہے، عمل کا ہی وزن ہے، اور چاہے وہ صحیفے کے اندر لکھی ہے نا، وہ رکھا گیا ہے نا، پھر بھی وزن جو ہے نا وہ نیکی کا ہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کاغذ کا وزن ہے، کاغذ کا وزن ہے، یہ نہیں ہے۔ تو یہ راجح بات ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، کمال قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ اس کا وزن کر دے گا۔ تو یہ معتزلہ کا بہرحال رد کرتے تھے سلف صالحین۔ آگے وہ دو کلمے جو ہے نا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ یاد رکھیں۔ یہ پہلے جو ہے نا کلمات آنے سے لے کے فی المیزان تک جو ہے نا، یہ خبر مقدم ہے، خبر مقدم، اور بعد میں جو سبحان اللہ و بحمدہ یہ مبتدا ہے۔ یہ یعنی ان مجموعی لحاظ سے جو ہے نا، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ مبتدا ہے۔ اس صورت میں پھر اس کی ترکیب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی پہلا سارا خبر، اور خبر بلاغت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ علم معانی کی کتاب بلاغت کا حصہ علم معانی، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر مبتدا جو ہے نا وہ بہت زیادہ اہم ہونا، اور مخاطب کو توجہ دلانی اور شوق دلانا ہو تاکہ اس کی طرف پوری توجہ کر لے، اس وقت خبر کو لمبا لایا جاتا ہے، خبر لمبی ہوتی ہے۔ یہاں بھی یہی انداز ہے، دیکھو خبر کتنی لمبی ہے۔ خبر کی کئی صفات ہیں، خبر کی کئی صفات ہیں۔ اس سے سننے والے کے دل میں ایک اشتیاق پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی ایسی عظیم شے، ایسے عظیم کلمے ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں، جن کی اتنی اہمیت ہے، اس لیے بعد میں ذکر کی گئی ہے۔ تو ویسے ان کی علیحدہ بھی ترکیب کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ آسان ترکیب یہ شیخ محمد صالح عثیمین صاحب رحمہ اللہ نے جو کی ہے نا اپنی عام شروحات کے اندر، بخاری کی شرح میں بھی آئی ہے، بلوغ المرام کی ابھی جو فتح ذی الجلال والاکرام، اس کے آخر میں یہ حدیث ادھر بھی لکھی ہوئی ہے، کئی کتابوں میں ہے۔ وہ یہ ہے کہ بندہ وسبح اللہ سبحانا مقرونا بحمدہ، یہ سب سے زیادہ آسان ہے۔ اس سے یہ جملہ ایک ہی بن جاتا ہے، کئی دو علیحدہ علیحدہ جملے بناتے ہیں، لیکن یہ سب سے زیادہ آسان ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح، پاک ہونا بیان کرتا ہوں، اس کی ایسا پاک ہونا بیان کرتا ہوں کہ جو اس کی حمد کے ساتھ مقرون ہے۔ یہ اصل میں قرآن کے مطابق ہو گیا نا، فسبح بحمد ربک واستغفر، سورہ نصر میں دیکھو نا، ایک سبح ہے بحمد ربک کا، یہ حمد بھی ساتھ، تو اس میں دونوں اکٹھے ہیں۔ یہ یاد رکھ لیں کہ تسبیح جو ہوتی ہے نا، اس سے تنزیہ مراد ہے، تنزیہ، یہ تنزیہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ان صفات سے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہیں، کیونکہ صفات کی دو قسمیں ہیں، ایک صفات ثبوتیہ ہوتی ہیں، کمالیہ،
اور ایک صفات سلبیہ ہوتی ہیں، منفیہ۔ منفیہ صفات جو ہوتی ہیں یہ نقائص اور عیوب والی صفات ہوتی ہیں، نقائص اور عیوب۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس ہے اور تمام عیوب سے اور نقائص سے وہ پاک ہی پاک ہے، ذرہ سا بھی کوئی نقص نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں، کسی لحاظ سے بھی کمال ہی کمال ہے۔ تو جو صفات سلبیہ ہیں نا ان کی نفی کرنے کے لیے یہ سبحان اللہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شریک سے پاک ہے، مثلا فتعالی اللہ عما یشرکون، شریک سے پاک ہے، اللہ بیوی سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے، اور عجز سے پاک ہے۔ مثلا کوئی مرض ہے، موت ہے، کوئی تھکاوٹ ہے، قرآن میں یہ اسلوب ہے کہ جو صفات کمالیہ ہیں نا اس میں اس بات مفصل ہے، یعنی وہ علیحدہ علیحدہ اللہ تعالیٰ ان کو یعنی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے جتنے اسماء حسنہ قرآن مجید کے اندر ہے نا وہ اس پر دلالت کرتے ہیں، یہ اس بات مفصل۔ لیکن جو منفی صفات ہیں، نقائص اور عیوب والی صفات ہے نا، ان کے لیے نفی مجمل ہے، نفی مجمل ہے۔ سبحان اللہ یہ نفی مجمل ہے، اس میں نفی مجمل میں زیادہ وسعت ہو جاتی ہے، یعنی اللہ، یہ مجمل کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کسی نقص کا نام نہیں لیا گیا کہ اس نقص سے، اس نقص والی صفت سے اللہ پاک ہے، یہ مجمل کا مطلب ہے۔ یعنی جب نام نہیں لیا گیا تو اس کے اندر تک سب ہی آ جائیں گی، یعنی جتنے بھی نقائص اور عیوب ہیں نا سب سے اللہ پاک ہے، یہ اسلوب ہے۔ اس طرح لیسا کمثلہ شیء ہے، مثلا یہ نفی مجمل ہے، اس میں کوئی ایسی شے کا ذکر نہیں کیا گیا کہ کس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی نہیں ہے، یہ نہیں بتایا گیا کہ کس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی نہیں ہے، یہ نہیں بتایا گیا۔ اس سے اس میں زیادہ وسعت ہو جاتی ہے، یعنی ہر شے کے اندر، یعنی کسی شے کے اندر بھی اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے۔ اس طرح حل تعلم لہ سمیہ، اس طرح سبحان اللہ۔ تو یہ اسلوب ہے، یہ تدمریہ کے اندر جو ہے نا اس کی تفصیل ہے کہ عام مشہور ہے، یہ الاثبات المفصل اور النفی المجمل، اس پر کافی گفتگو کی ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے۔ تو یہ سبحان اللہ یہ تنزیہ ہے، تو یہ سبحان یہ مصدر ہے تسبیح کا، اسم مصدر فعلان کا وزن، یہ نام نہیں رکھنا چاہیے، کئی بچوں کا نام رکھ دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ خاص ہے یہ سبحان۔ تو یہ کئیوں کا نام میں نے یہ ایک کتاب کے اندر پڑھا ہے، اس کا نام لکھا سبحان علی، نام کسی کا سبحان علی، عالم ہے حالانکہ عالم، تو یہ ایسا نام رکھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ کئی عبد السبحان نام رکھ دیتے ہیں، یہ بھی ویسے درست نہیں ہے، کیونکہ سبحان جو ہے نا یہ اللہ کا نام نہیں ہے، سبحان ہے یہ تو مصدر ہے نا، تو مصدر جو ہے نا عموماً یا تو اسم فاعل کے معنی میں ہوتا ہے یا اسم مفعول کے معنی میں ہوتا ہے۔ سبحان اگر مسبح کے معنی میں کریں، کیونکہ سبحان تسبیح سے ہے نا، تو تسبیح تفعیل اسم مفعول میں، تو مسبح کے معنی میں بن جائے گا۔ پھر اگر اس کو اسم فاعل کے معنی میں کریں مسبح بن جائے گا، اسم فاعل کے معنی میں تسبیح کرنے والا۔ تو بہرحال وہاں چونکہ سبحان عموماً اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، سبحانہ کے بعد مضاف الیہ جو ہوتا ہے نا یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، پھر سبحان ربی اس لیے کہتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سبحان محمد تو نہیں کہہ سکتے، سبحان جبرائیل کوئی کہے یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں کمال یعنی مطلق، ایک ہوتا ہے مطلق، ایک ہوتا ہے مقید، اس میں مطلق تنزیہ ہے، مطلق تنزیہ یہ صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ اسی طرح دوسری طرف حمد جو ہے نا یہ بھی دو قسمیں ہیں، ایک مقید اور ایک مطلق۔ جو مطلق حمد ہے نا یہ صرف اللہ کے لیے ہے، مطلق حمد اللہ کے ساتھ خاص ہے یہ، یعنی من جمیع بجمیع وجوہ، بجمیع وجوہ تمام کمالات اللہ کے لیے ہیں، ہر لحاظ سے کوئی قید نہیں ہے اس کے اندر۔ اسی طرح ہر لحاظ سے جو ہے نا تنزیہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس پر یہ لفظ دلالت کرتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ تسبیح جو ہے نا یہ اگرچہ نصاً تنزیہ ہے اس کے اندر، یعنی سلبی صفات کی نفی ہے، لیکن ضمناً جو ہے نا اس کی جو ضد ہے نا وہ ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اس طرح حمد کے اندر جو ہے نا کمالات اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہوتے ہیں نا، صفات ثبوتیہ کمالیہ،
لیکن ضمناً جو ہے نا ان کی ضد کی نفی ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال دے دیں، آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ القدیر ہے نا، صفت قدرت اس کی صفت، قدرت اس کی صفت ہے، تو یہ اللہ کے لیے ثابت ہے القدرہ، لیکن اس کی جو ضد ہے نا عجز، ضمناً اس کی نفی ہو رہی ہے القدیر کہنے سے یا القدرہ اللہ کے لیے ثابت کرنے میں۔ اسی طرح مثلا علم جو ہے نا اللہ کی صفت ہے، اس کی ضد کیا ہے؟ جہل، تو علم ثابت کرنے میں علم کے ثبوت سے جو ہے نا یہ جہل کی نفی ہو جائے گی ضمناً، جہل کی نفی ہو جائے گی ضمناً۔ البصیر ہے مثلا دیکھنے والا، یہ اس کے ثبوت سے جو ہے نا یہ اندھا ہونے کی، نہ دیکھنے کی نفی ہو جائے گی ضمناً۔ اسی طرح دوسری صفات کو آپ سمجھ سکتے ہیں، دوسری جتنے بھی ہیں۔ اسی طرح جس صفت کی نفی کرنی ہے نا وہ نفی محض نہیں ہے، بلکہ اپنی ضد کے کمال کو، وہ ثبوت کو متضمن ہے۔ وہ یہ قاعدہ ہے یہ سلف کے قواعد میں، یہ بھی تدمریہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نفی سے محض نفی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی ضد کے کمال کو متضمن۔ اسی طرح ثبوت سے محض ثبوت نہیں ہے، بلکہ اس کی جو ضد ہوگی نا نقص، اس کی کمال نفی کو وہ متضمن ہوگا۔ یہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ ویسے اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کی بھی تقسیم ہے۔ یہ پہلے میں نے ایک بتائی ثبوتی اور سلبی صفات، ثبوتی صفات کی پھر آگے یہ ذاتی اور فعلی دو قسمیں ہیں، پھر ان کی ایک اور اعتبار سے دو قسمیں بن جاتی ہیں، صفات جلالیہ اور صفات جمالیہ۔ یہ ذاتی صفات ہیں، ذاتی صفات کی دو قسمیں، یا ان کو کہہ دیتے ہیں صفات اکرام جمالیہ کو، اور صفات یہ جلال جلالیہ کو کہہ دیتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان اور جلالت، یہ اللہ تعالیٰ کا انتقام لینا، اللہ تعالیٰ کا قہر جو ہے نا، یہ غضب اللہ تعالیٰ کا، مثلا یہ جلالی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، جلالی صفات۔ اور جو عفو ہے اللہ تعالیٰ کا، معاف کر دینا، رحمت کر دینا، حلم اللہ تعالیٰ کا، مثلا یہ اس طرح کی صفات، یہ صفات جمالیہ ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا خوبصورت ہونا، حسین و جمیل ہونا، تو یہ بھی یہ جمالی صفات میں داخل ہے۔ اس طرح یہ تو تفصیلات ہیں کتابوں کے اندر۔ تو یہ آخر میں یہ حدیث جو ہے نا ذکر کی ہے، یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ مجلس، گویا کہ حدیث جو ہے نا ایک مجلس تھی، تو جب اختتام کو پہنچی ہے مجلس، تو آخر میں جو کفارے کی جو دعا ہے اس کے اندر یاد سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، تو اس کے ساتھ چونکہ یہ بھی سبحان لفظ سے شروع ہوتے ہیں، پھر حمد بھی ہے اس کے اندر، تو اس لیے محدثین کئی اس حدیث کو آخر میں ذکر کر دیتے ہیں کہ اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ عظمت بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، عظمت۔ یہ عظمت جو ہے نا یہ بہت یعنی مطلق عظمت ہے اس کی، یعنی یہ مقید نہیں ہے کہ اتنی ہے، اس سے زائد نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کے اندر اسی طرح سمجھنا چاہیے، یعنی علم اللہ کی صفت ہے نا، یہ نہیں کہہ سکتے اتنا علم ہے اس سے آگے نہیں، یہ نہیں، حد نہیں ہوتی صفات کے اندر۔ اس طرح جتنے بھی کمالات ہیں ان کی کوئی حد نہیں ہے، ہمارے تصور سے بھی باہر ہے، عظمت مطلق اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے نا پڑھی گئی ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل کے اندر برکت ڈالے، اور آپ کو اہل علم کے ساتھ تعلق رکھنے کی توفیق دے، فارغ ہونے کے بعد بھی، اور اسی لائن پر رہنے کی توفیق دے۔ یہ لائن بڑی ہی لذیذ ہے، بہت ہی یہ عظیم ہے یہ لائن۔ اس لائن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خلوص بھی ساتھ دے دے تو رفعت عطا فرما دیتا ہے اللہ۔ دنیا کے اندر بھی عزتیں ہی عزتیں ہیں، اور آخرت کے اندر بھی، قبر کے اندر بھی جتنی آپ رہنمائی کریں گے۔ کتابوں میں اس کی اہمیت اور مقامات اتنا لکھا ہوا ہے نا، تصور سے باہر ہے۔ حلیہ تو طالب ایک کتاب ہے، وہ بکر بن عبداللہ ابو زید کی، وہ دیکھ لیں آپ پڑھ کے، یا شیخ حسین صاحب کی یہ جو شرح ہے، یہ فتح ذی الجلال، اس کا مقدمہ جو محقق نے لکھا ہوا ہے، دو محقق ہے میرا خیال ہے، وہ بہت بہترین لکھا ہوا ہے۔ اس کے اندر علم اور علماء کی فضائلت اور مناقب بہت زیادہ ہی لکھے ہوئے ہیں، بہت اچھے اہل علم کے اقوال وہاں سے مل جائیں گے۔ کئی کتابیں ہیں اس کے بارے میں، جامع بیان العلم و فضل ہی ابن عبد البر کی کتاب اسی کے بارے میں ہے، اور بھی کتابیں ہیں اس بارے میں۔ اہل علم کے ساتھ محبت رکھنا دل سے، یہ کوئی قدورت نہ رکھنا، بغض نہ رکھنا، عداوت نہ رکھنا،
برا نہ سمجھنا، خاص کر کے اساتذہ کے ساتھ یہ تعلق محبت والا، اس سے اس علم کے اندر برکت بھی ہو جاتی ہے، اور اس کا اتنا فائدہ ہے کہ جتنا بندہ خلوص کے ساتھ اس کی نشر و اشاعت کرتا ہے، جتنے بعد میں عمل کرنے والے ہوں گے اس کے علم سے محظوظ ہونے والے، برابر کا اجر ان کو بھی ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے اندر کوئی جو ہے نا کمی نہیں ہے، بہت وسیع ہے، وہ وسیع رحمت والا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس لیے یہ جو ہے نا اہل علم کے ساتھ تعلق یہ پوری زندگی ہی رہنا چاہیے، خود بھی آپ بندہ اس لائن پر رہے، پڑھنا پڑھانا یا اپنا شغل رکھے، اپنی زندگی حدیث کے ساتھ محبت رکھے اپنی زندگی کے اندر، بلکہ اس کے بارے میں جو عام شبہات شکوک و شبہات پیدا کرتے رہتے ہیں یہ لوگ، منکرین حدیث یا کوئی اہل تقلید کی طرف سے بھی مختلف طرح کے طبقے ہیں یہ انکار حدیث کے، ان کے جوابات بھی سوچنا، تو دینا، دفاع کرنا، یہ بھی علماء کا کام ہوتا ہے، اہل علم کا کام ہے۔ اس کے لیے جو ہے نا کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، اساتذہ سے بندہ پوچھ ہی لیتا ہے، طالب علم کتابیں کوئی بتاؤ اس طرح اس موضوع پر اچھی کتابیں، یہ دفعہ طالب علم کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو کئی دفعہ کسی کے وہ جو ہے نا شکنجے میں پھنس جاتا ہے، کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے نا اس کا ذہن خراب کر دیتا ہے، شکوک و شبہات کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، اس لیے ہمیں چکنا رہنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے، کتاب و سنت سے کوئی ہٹا نہ دے ہمیں زندگی کے اندر۔ کئی طالب علم فارغ ہوتے ہیں نا بعد میں، اللہ نہ کرے وہ انکار حدیث کی طرف چلے جاتے ہیں، منکرین کئی بد عملی کی طرف چلے جاتے ہیں، فارغ ہونے کے بعد جو ہے نا ان کی وہ لباس بھی ان کا اور ہی طرح کا ہوتا ہے، جو ہے نا کالجوں یونیورسٹیوں کے اندر پڑھنے پڑھانے والے حجامتیں اسی طرح کی داڑھی منڈا لیتے ہیں، نمازوں میں سستی کرتے ہیں، کئی نماز ہی نہیں پڑھتے، کئی فارغ ہونے کے بعد، اس طرح کی یہ شیطان جو ہے نا وہ شکنجے میں لے لیتا ہے بندے کو حقیقت کے اندر۔ اس سے جو ہے نا ہمیں وہ ہوشیار رہنا چاہیے، خبردار رہنا چاہیے، متنبہ رہنا چاہیے شیطان کے شکنجوں سے۔ شیطان مختلف طریقے سے حملہ کر دیتا ہے بندے پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے شیخ کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے محنت کی ہے، محنت کے ساتھ آپ کو پڑھایا ہے۔ جب طالب علم جو ہے نا وہ توجہ کرے نا تو اس وقت استاد کا دل زیادہ ہی شوق کرتا ہے اس طرح کہ میں ان کو زیادہ سے زیادہ فوائد مہیا کروں اور محظوظ کروں ان کو۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان کی زندگی کے اندر برکت عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ناظم صاحب کو بھی شفا عطا فرمائے، اللہ ان کو پوری شفا عطا فرما دے، قوتیں ان کی پہلے کی طرح ہی کر دے اللہ، تاکہ وہ اس کام کو اپنے جو زیر نگرانی جاری رکھیں، اللہ ان کو اجر عظیم دے اور شفا عطا فرمائے۔ اللہ تمام اساتذہ پر رحم فرمائے اور ان کے تمام ضروریات کو پورا کرے، اور ان کی جو مشکلات ہیں نا، پریشانیاں، وہ حل کر دے اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ، اور ان کو عزت کی روزی عطا فرمائے۔ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ عزت کی روزی عطا فرمائے، آپ کے والدین اور پیچھے بہن بھائیوں، ماں باپ، ان پر رحم فرمائے اور ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے، اور ان کی مشکلات اور بیماریاں دور کر دے اللہ تعالیٰ، آمین یا رب العالمین۔